اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس 10 محرم کا سورج جیسے ہی غائب ہونے لگا، اندھیرا چھانے لگا اور یوں غریبوں کی شام آ گئی۔ کہیں زمین کربلا پہ رسول اللہ کی نواسیاں بیٹیاں اپنے بالوں سے منہ چھپائے بے وارثوں کی طرح بیٹھ گئیں۔ کہیں قاسم کے ٹکڑے پڑے ہیں، کہیں اکبر کی لاش پڑی ہے، کہیں عباس کے بازو پڑے ہیں، کہیں علی اصغر کا ننھا جسم پڑا ہے، تو کہیں نواسہ رسول حسین ابن علی کی لاش پامال ہو کر زمین پر بکھری ہوئی ہے۔ اور وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے، خوش ہو رہی ہے کہ بنی ہاشم کا نام زمین سے مٹا دیا اور ان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے رسوا کر دیا۔ بی بی زینب کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں، کبھی یتیم بچوں کو سنبھالتی ہیں اور کبھی حسین بن کر ایک ایک بی بی کو دلاسا دیتی ہیں۔ امام سجاد جب امام حسین کی لاش پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے، آسمان گر نہ جائے، سورج بجھ نہ جائے۔ وہ اپنا سر زمین کربلا پہ رکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے خالق سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کے گھرانے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بابا کو، میرے بھائیوں کو شہادت کے لیے چنا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بس کہیں زین العابدین سجدہ شکر میں ہے تو کہیں بی بی زینب عباس بن کے پہرے دے رہی ہیں۔ جب تمام بچوں کو جمع کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ جب فوج یزید نے خیام پر حملہ کیا تو آگ میں کچھ بچے جل کر مر گئے۔ ہر ماں اس فکر میں تھی کہ اللہ جانے میرا بچہ جل گیا یا گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کر دب گیا۔ کچھ بچے مل رہے ہیں اور کچھ بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں۔ بس بی بی زینب نے سب بچوں کو جمع کیا اور کہا گھبراؤ نہیں، ابھی عباس کی بہن زندہ ہے، سو جاؤ میں پہرا دیتی ہوں۔ بس نبی کا خاندان اس غریبوں کی شام میں یتیموں اور بے وارثوں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اتنے میں بی بی زینب نے دیکھا کہ دور سے کوئی گھوڑا سوار آ رہا ہے اور فرمانے لگی اے گھوڑا سوار رکو، یہاں نبی کی بیٹیاں سوئی ہوئی ہیں، چلے جاؤ۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ وہ گھوڑا سوار دیکھتے ہی دیکھتے بیبیوں کے پاس آ رہا ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ اے شخص ہم لوٹ چکے ہیں، ہمارے خیام لٹ چکے ہیں، ہمارے جوان مارے گئے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے شخص واپس چلا جا۔ بی بی زینب دیکھتی ہیں کہ وہ گھوڑا سوار اور قریب آنے لگا۔ اتنے میں عباس کی بہن علی کی بیٹی علی بن کے قریب جاتی ہے اور گھوڑے کو پکڑ کر کہتی ہے اے سوار تم نے سنا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں، رک جاؤ، اے سوار رک جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا، اس گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو بی بی زینب دیکھتی ہی رہ گئیں۔ اے سوار رک جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا، اس گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو بی بی زینب نے دیکھا کہ ان کا بابا علی رو رو کر کہتا ہے کہ اے میری بیٹی میں تیرا بابا علی ہوں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا تو زاروں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا میرا قاسم مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، بابا میرا بھائی عباس نہیں رہا، بابا ان ظالموں نے علی اصغر کو مار دیا، بابا رسول کا نواسہ حسین مارا گیا۔ امام علی علیہ السلام نے کہا اے میری بیٹی صبر کرو،
صبر کرو، اللہ رسول اللہ کے خاندان کے جوانوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی بن کے بازاروں میں پھریں، ایک طرف ظلم کی انتہا ہو اور رسول اللہ کا خاندان صبر کی انتہا کر کے دکھائے۔ ہمیں ایسی قربانیاں دینی ہیں کہ قیامت تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے۔ سب کچھ قربان کر کے یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور تمہارا نانا اللہ کا رسول ہے۔ انہوں نے جو کہا وہ سب اللہ کا کلام ہے۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پہ کہ جنہوں نے ہر تکلیف سہ کر اسلام بچایا، قرآن بچایا اور ہمارا ایمان بچایا۔ اس دشت والا میں اب دوں کس کو صدا اماں، خط بھیج کے بلوایا احمد کے نواسے کو، نیزے پہ سجایا ہے سہروز کے پیاسے کو، بکھرا ہوا ریتی پہ پورا ہے بڑا اماں، دیتا ہے ازاں جو نانا کے لہجے میں، پھل برچ کا دیکھا ہے اس کے ہی کلیجے میں، سر پیٹ کے لیلا یہ کرتی ہے بکا اماں، تلوار سو تیروں سے زخمی ہے بدن اماں، مظلوم کا لاشا ہے بے گور کفن اماں، اب کہتے ہیں بے کس کا سر تن سے جدا اماں، مسلم نہ ہم شکل پیمبر تھا، غازی بھی نہ تھا میرا نہ حر دلاور تھا، دیتے رہے جب سرور حل من کی صدا اماں، کس طرح کہوں اماں کیا ظلم ہوئے ہم پر، عباس اگر ہوتے چنتی نہ کوئی چادر، عباس گئے جب سے کچھ بھی نہ بچا اماں،
مصباح صدائی یہ بنت پیمبر کی، رضوان یہ فغاں گونجی شبیر کی خواہر کی، اب